السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جہنمی ہونے کا کہا اور کسی کو جنت کے بارے میں بھی کہا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3062۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا تھا اس کے متعلق فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی یعنی جنگ شروع ہوئی تو اس نے بہت بے جگری سے جنگ کی۔ اس دوران میں وہ زخمی ہو گیا۔ عرض کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس کے متعلق آپ نے جہنمی ہونے کا فرمایا تھا اس نے تو آج بہت سخت جنگ لڑی ہے اور وہ مر بھی چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ زخم میں ہو گیا۔ قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے۔ لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آواز آئی، وہ مرا نہیں بلکہ وہ زخمی ہو گیا ہے۔ جب رات ہوئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خود کو ہلاک کر لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی صورتحال سے آگاہ ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ اکبر، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے اور اللہ کبھی فاسق اور فاجر کے ذریعے سے بھی اپنے دین کی تائید فرما دیتا ہے۔ یعنی فاسق اور فاجر کے ذریعے بھی دین کے خدمات لے لیتا ہے۔ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ایک شخص اپنے اسلام میں ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو صحابہ اکرام نے اس کی بہت تعریف کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو کہا، یہ شخص تو جہنمی ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب پہلے ہی بتا دیے کہ یہ جہنمی ہے۔ تو جنگ بڑی بے جگری سے مسلمانوں کے قافلوں میں رہ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر وہ جنگ لڑتا رہا حتیٰ کہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ اکرام کو یہ پتہ چلا کہ وہ زخمی نہیں، ہلاک ہو گیا۔ جب بات پوری مکمل معلوم ہوئی کہ نہیں، وہ زخمی ہوا ہے، تب اس نے وہ زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، یعنی حرام موت مرا تو جہنم میں گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہو گئی تو صحابہ اکرام کو یقین ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا تھا۔ آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس کے پاس فرشتہ آیا تاکہ اس کی روح قبض کرے، تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے کوئی نیک عمل بھی کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اسے دوبارہ کہا گیا، ذرا نظر تو ڈال۔ اس نے کہا، میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے دین لین کرتا تھا، یعنی قرض دیتا تھا، لیتا تھا، لین دین کرتا تھا اور قرض بھی دیتا تھا، تو تقاضا یہ کرتے تھے، یعنی لین دین میں تھوڑا وقت دیو، ایسا کچھ کرتے تھے، تقاضا کرتے تھے۔ اس وقت مالدار کو مہلت دے دیتا تھا اور تندرست کو یعنی غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے طفیل اسے جنت میں داخل کر دیے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، 3451۔ اب دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہے، 3452۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے آپ علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، ایک شخص مرنے لگا
جب وہ زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا تو اس نے اپنے اہل خانہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کر کے ان میں آگ لگا دینا اور مجھے جلا دینا، اور جب آگ میرے گوشت کو کھا جائے اور میری ہڈیاں تک پس جائے اور وہ بھی جل کر کوئلہ ہو جائے تو اس کوئلے کو پیس لینا، پھر کسی تیز ہوا والے دن اسے دریا میں بہا دینا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرات کو جمع کر کے اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا تیرے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرما اور قرآن اور حدیث پہ چلنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔